بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرالوجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان۔ پریکٹیکل ایسٹرالوجی آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تمام لوگ جو ایسٹرالوجی سے کسی بھی طریقے سے منسلک ہیں پوری دنیا سے، وہ جب بھی ایسٹرالوجی کا چینل دیکھیں تو کچھ نہ کچھ انہیں سیکھنے کے لیے ملے۔ آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ 2 ہاروسکوپ لے کر آئے ہیں جو بالکل ایک ہی جیسے ہیں، یعنی کہ جن کی پلانٹری کنڈیشن آلموسٹ بالکل ایک جیسی ہے۔ اور یہ جو پلانٹری کنڈیشن ہے یہ میری خود ساختہ نہیں ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ ان کی وہ ہیں جو اویلیبل ہیں اور وہی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہیں۔ اور یہ 2 ڈیٹ آف برتھ ایسی ہیں جن میں سے شیخ حسینہ ایک اور عمران خان، ان دونوں کے ہم پیرلل ہاروسکوپ ڈسکس کریں گے، جس سے ظاہر کریں گے ان میں کون سی ایسی 8 علامات ایک ہی ہاروسکوپ میں ایک ہی پلانٹری کنڈیشن ہیں جو ان کی زندگی میں سارے معاملات کو ایک ہی طرح سے ڈسکس کرتی ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم لکھیں گے کہ جو عمران خان ہیں ان کے لیے دسمبر کیسا ہوگا اور نومبر کیسا رہا۔ تھرڈ ہے کہ جو تحریک یہ چلانے جا رہے ہیں یہ کیا تحریک چلے گی یا نہیں۔ تو یہ بڑا ریسرچ اورینٹڈ ایک ویلاگ ہے جو آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ قدرت تقدیر کس طرح اپنا کام تھرو ایسٹرالوجی دکھاتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 اکتوبر 1952، لمیاں والی میں یہ پیدا ہوئے۔ اور جو شیخ حسینہ ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28 سپٹمبر 1947۔ اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دونوں ہی سنڈے کو پیدا ہوئے۔ یہاں سے یہ کمپیٹیبلٹی سٹارٹ ہوتی ہے۔ شیخ حسینہ کی جس دن پیدائش ہوئی وہ سنڈے کو پیدا ہوئی، جس دن عمران خان پیدا ہوئے ہیں وہ بھی سنڈے تھا۔ کوئی نہیں، یہ تو کو انسیڈنٹ کی بات ہے، کبھی کوئی پیدا ہو ہی سکتا ہے۔ وہ آ گئی پلانٹری کنڈیشن۔ دونوں کے سن سائن لبرا ہیں، عمران خان از لبرا اور شیخ حسینہ از لبرا۔ کلیئر؟ اب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو میں نے بہت دفعہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ وینس ان لبرا ڈیلز ود دا پولیٹیشنز، تو دونوں ہی لبرا ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہ ایک ایجیے ہے کہ یہ دونوں لبرا ہیں۔ اور لبرن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا وینس ٹھیک ہو تو بہت ہی ایسے آدمی پالیٹکس میں اپنا ایک نام دے جاتے ہیں، پالیٹکس میں نام دے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں شیخ حسینہ کا تو ان کو جو وینس ہے وہ لبرا میں ہی ہے، مگر ہے 8ویں گھر میں نیگیٹو۔ عمران خان صاحب کا جو وینس ہے وہ اسکارپیو میں ہے، جس کا مارس لارڈ ہے اور اس کا لارڈ آگے سے پھر افلکٹڈ ہے۔ ایک ہی کنڈیشن ہے دونوں کی۔ اور دونوں ہی اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اس سٹیج پر جہاں پر وہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا ایونٹ ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور دوسری محترمہ اس وقت کنفائنمنٹ میں ہے اور جلا وطن ہوئی ہیں، بھاگی ہوئی ہیں۔ کنڈیشن ایک ہی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو کنفائنمنٹ ہوتی ہے اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اس کا ریزلٹس ایک ہی ہوں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے جو اور انٹرسٹنگ ہاروسکوپ دیکھیں، اگر آپ سن سے مون اور مون سے سن کا فاصلہ 1 سے 8ویں کا، اور ایسٹرالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی سن مون کا فاصلہ 1 سے 6 8ویں کا ہو تو آدمی اپنی زندگی کے آخری ادوار میں بہت شدت سے پریشانیاں لیتا ہے اور زندگی آدھی گزرتی ہے۔ آدھی گزارنے سے مراد یہ ہے کہ آدھی گزارنے سے مراد یہ نہیں کہ لانجیویٹی آف لائف کم ہو جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لائف میں ایک فریگرنس ہے، ایک بیوٹی ہے، ایک کلیئر ہے، ایک کریمر ہے، ایک الٹیمیٹ لائف ہے، وہ آدھی رہ جاتی ہے۔ رشتوں کا سکھ کبھی نہیں آتا۔ اگر آپ دیکھیں شیخ حسینہ، ان کے والد مجیب الرحمان، کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اگر عمران خان دیکھیں ان کے والد کے بارے میں بھی جو ریپوٹیشنز ہیں وہ کیسی ہیں، الگ بات ہے، اس پر ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ مگر یہ بات یہ کہ زندگی میں گھر سے، فیملی سے ایموشنل سکھ نہیں ملتا ہے، کچھ بھی ہم کر لیں۔
تو یہ چھٹے اور آٹھویں کا مون اور سن کا فاصلہ بہت ہی شدید آدمی کو پرابلم دیتا ہے، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی چیز جو سب سے جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دونوں کی وینس افلکٹڈ ہے، دونوں کو ہی گیون پالیٹکس ملی۔ شیخ حسینہ کو ان کے والد کی وجہ سے، اور عمران خان صاحب پولیٹیکل، آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایکسپورٹ سے یہ ایڈوانٹیجز ہوئے، مگر دونوں کے افلکٹڈ وینس ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں قطعی طور پر کسی بھی اینڈ پر پالیٹکس سوٹ نہیں کرتی تھی، انہیں پالیٹکس میں نہیں آنا تھا، اور اگر آئے تو آ کر ان کا جو انجام ہونا تھا، جو ساری چیزیں نیگیٹو ہیں وہ ان کو نیگیٹو کی طرف لے کر گئیں۔ وہی عوام جس نے شیخ حسینہ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا، ایکسٹرا آرڈینری فیم دی، ایکسٹرا آرڈینری اتھارٹی دی، پاور دی، بڑے عرصے تک وہ ایک ملک کو چلاتی رہیں، انجام سیم۔ عمران خان، لک ایٹ ون آف دا گریٹسٹ کرکٹر، اس کے بہت سارے فالورز، لیکن اب ان کا جو فیز ہے وہ جیل میں اس وقت وہ ہیں، اور اپنی زندگی کے سب سے کٹھن دور میں سے گزر رہے ہیں۔ اب ہے ففتھ پلینٹ۔ اگر آپ دونوں کے ہاروسکوپ دیکھیں تو 6 اور 8 دونوں کے لارڈز افلکٹڈ ہیں، اور ایسٹرولوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب چھٹے اور آٹھویں کا گھر کے دونوں لارڈ اکٹھے ہوں تو دونوں کی تقدیر میں، یعنی کہ وہ جو اگر چھٹے اور آٹھویں کا لارڈ افلکٹڈ ہو، دو لارڈز افلکٹڈ ہوں، تو آدمی اپنی زندگی میں امپریزنمنٹ اور قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہی ہے۔ اگر ہم شیخ حسینہ کا دیکھیں تو ان کا 6th ہاؤس بنتا ہے مون سے لیو، وچ از سن، 8ویں گھر میں ہے، 8th ہاؤس لبرا، وینس وہیں پر ہی ہے، مون سے 8ویں گھر میں افلکٹڈ ہو گیا۔ عمران خان کا چھٹا گھر دیکھیں، دین اگین چھٹا گھر ہے ان کا پائسس، وچ از دا لارڈ از جوپیٹر، جو 8ویں گھر میں ہے۔ 8ویں گھر کا لارڈ وینس بالکل جا کر ان کی اپوزیشن میں بیٹھا، اور راہو اور کیتو کی اسکوائر میں ہے، جس کا میڈیٹر پھر پھنسا ہوا ہے۔ تو چھٹا آٹھواں دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ پھر کے پھر وہی گھوم کر آ گیا کہ انہیں امپریزنمنٹ ہر حال میں ہونی ہی تھی۔ آگے آ گیا 7th لارڈ، 7th یعنی کہ پوائنٹ، سن، مرکری، وینس، سیٹرن، چاروں کے چاروں پلینٹ دونوں ہاروسکوپ میں ایک ہی جیسے ہیں۔ جب سارے کے سارے ہی ایک جیسے پلینٹ ہیں تو یہ سارے افلکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ٹیمپریری بیسس پر ایڈوانٹیج مل گیا، لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلے؟ ساری کی ساری زندگی ایک ٹریک پر جا کر ختم ہو گئی۔ اور شیخ حسینہ کو تو اب ایک لائف ٹائم امپریزنمنٹ کے ساتھ ساتھ پھانسی، اس کی بھی انڈیکیشنز بڑی واضح طور پر دی گئی ہیں۔ جب بھی یہ بات یاد رہے کہ جوپیٹر افلکٹڈ ہوگا، آپ پر لیگل مقدمات بنیں گے، وہ مقدمات بنیں گے، اس کی وجہ یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں یا کس طریقے ہیں، کیونکہ جوپیٹر افلکٹڈ ہے تو آپ پر یہ فیزز چلیں گے، سچے یا جھوٹے مقدمے آپ کے ہوں گے ہی آپ پر، اور دونوں کی پلانٹری کنڈیشن ایسی ہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کا دیکھا جائے تو 8ویں میں جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو شیخ حسینہ ہے ان کا 9th ہاؤس میں جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے، جس کا لارڈ مارس ہے جو 5ویں میں ہے، اس کا پھر آگے سے لارڈ جو ہے وہ پھر 5ویں میں، تو اس کی وجہ سے انہیں ہر حال میں افلکشن برداشت کرنی ہی تھی۔ اب جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا ہے وہ یہ کہ اگر غور سے آپ دیکھیں تو دونوں کنڈلیوں میں ہی تیسرے کا لارڈ اپنے گھر سے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تیسرا گھر ہوتا ہے کسی بھی ایک آدمی کی زندگی میں جو وعدے کرتا ہے، وہ جو بولتا ہے، جو ایگریمنٹ کرتا ہے، وہ جو سوچتا ہے۔ 3rd ہاؤس از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود میموری، کورسپونڈنس، آپ جو لکھتے ہیں، وہ جو آپ باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کا طرز بیان کیسا ہے اور انداز کا سوچ کا انداز کیسا ہے۔ جب یہ تیسرے کا لارڈ 8ویں میں چلا جائے اور دونوں ہاروسکوپ میں ایک ہی ہے، تو اس کا واضح طور پر یہ مطلب ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ بالکل بھی کرتے نہیں، اور وہ آپ چھپاتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ 8واں گھر ہوتا ہے چھپنے کا۔ آپ نے جو بولا وہ ایک ایسی چیز تھی جس کو بعد میں چھپا دیا گیا، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ
آپ اپنے بیان پر قائم نہیں رہے. تو یہ دونوں ہاروسکوپ میں ایک ہی جیسا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ تھرڈ ہاؤس گلے کو ڈیل کرتا ہے وچ از نیک, جسے وائس باکس بھی آپ نے سنا کو جو اسٹرالوجی میں لوگ پڑھتے ہیں تو وائس باکس کا گھر ہے تیسرا گھر. جب اس کا لارڈ افلکٹڈ ہو تو آپ کو نیک, سفوکیشن, سم تھنگ وچ از ناٹ, مطلب کچھ کھانے سے یا کچھ دینے سے, انہیل کرنے سے کوئی نہ کوئی بہت سویر پرابلم ہو جس کی وجہ سے آپ کی جان جا سکتی ہے. اس کے اسپیکٹس کافی سارے زیادہ ہیں. اب یہ جو ہے پلانیٹری کنڈیشن, یہ جو حسینہ ہیں, شیخ حسینہ, ان کا تیسرے کا تو ان کو پھانسی کی سزا کا ایک تھریٹ چلا ہے. تو ایگزیکٹلی سیم ہی پلانیٹری کنڈیشن عمران خان صاحب کی بھی ہیں. تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے مگر کچھ ایسا جس سے ان کو بھی کافی ساری اس قسم کے معاملات فیس کرنے پڑیں جو ہو سکتے ہیں. اس کے انڈیکیشنز ہاروسکوپ میں کافی زیادہ ہیں. میں نے بہت دفعہ پہلے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ تھرڈ اینڈ ایٹھ جب تیسرے کا کمبینیشن یا تیسرے کا لارڈ چپ کر آٹھویں میں جائے اور افلکٹڈ ہو جائے, نیگیٹو ہو جائے, تباہ ہو جائے, تو یہ اپنے کال آف فیل, ایکشنز, وربل ایکسپریشن, اسپیچز, بولنے کے طریقے, سوچنے کے طریقے, ایگریمنٹس اور کچھ ایسا جو آپ نے کہا ہو آپ کے لیے شدید نیگیٹو ہو جائے, اس کی انڈیکیشنز ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ وہ چیز ہے کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان اگر ان ساری چیزوں میں ان کے پلانٹ نیگیٹو تو اتنے امپورٹنٹ اور اتنے مشہور کیوں ہوئے؟ اب یہ اس کنڈلی سے ایک الگ ہٹ کے کویسچنس ہیں. نمبر 1, فیم حاصل کرنے کے لیے جب بھی ہم پلانٹس پڑھتے ہیں تو پلانٹس ہمیں راہو ملتا ہے. راہو از دی ون آف دا پلانٹ ہو گیوز دی انٹرنیشنل فیم. اگر ہم اسٹرالوجی میں پلانٹ نہیں پڑھتے, گھر پڑھتے ہیں, تیسرا, پانچواں, 9واں, 11واں, اور خاص طور پر 5واں, 7واں, 9واں, یہ فیم بڑھاتے ہیں. اگر آپ عمران خان کا ہاروسکوپ دیکھیں, غور سے سنیے گا, عمران خان کا جو سن سے 5th ہاؤس ہے اس میں ہے راہو. کلیئر؟ راہو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ایکویریس میں, ایکویریس کا لارڈ اٹھا اور پہلے گھر میں چلا گیا, یعنی کہ پبلک اٹھی اور آپ کے پہلے گھر میں آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری ہی زندگی آخری دن تک آپ کی سپورٹ میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو فیور کرتے ہی رہیں گے. اسی وجہ سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اپنی پلانیٹری کنڈیشن کے اعتبار سے, فیم کے اعتبار سے امارٹل ہے. یہ ہو گیا جب 5ویں کا لارڈ کر پہلے گھر میں آئے. 7ویں کا گھر دیکھیے, 7واں گھر جو ریلیشن شپ کا ہوتا ہے, اس کا لارڈ مارس ہے جس کا الٹیمیٹ افلکٹڈ ہے. ان کی زندگی میں رشتے کبھی بھی نہیں چلے. 9th کا لارڈ دیکھیے, مرکری, جیمنائی. 9th کا لارڈ بھی اٹھ کر سن کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. تو یہ ہو گیا 5ویں اور 9ویں کا کمبینیشن جو یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کو پوری دنیا وچ از انٹرنیشنل فیم ہر حال میں ملنی ہی تھی, اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن تک فیمس رہیں گے. اب آگے 11واں گھر جو آپ کی امیدیں ہوتی ہیں کہ یار میری زندگی میری یہ امیدیں ہیں یہ پوری ہو جائیں. 11ویں گھر کا لارڈ وچ از لیو, اس کا لارڈ سن, وہ بھی آپ کے پہلے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا. تو اس کا مطلب کہ 2 پبلک کے گھر اور ایک آپ کا اپنا جو ڈریمز تھا کہ میں الٹیمیٹ فیمس رہوں, یہ ہو کر رہنا ہی تھا. اسی کو ریورس کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں شیخ حسینہ کے ہاروسکوپ پر. 5واں گھر وچ از کینسر. کینسر کا لارڈ مون اٹھا اور پہلے گھر میں آ گیا. پبلک کی آپ کو اپریسیشن ساری زندگی ملنی ہی تھی, ملتی رہے گی. پرابلم سیریس میں یہ ہے کہ وہ مارس ہے. مارس آپ کی زندگی میں اس فیم کو ڈیل کرتا ہے جو آپ یوتھ سے حاصل کرتے ہیں. جیسے 1947 جب یہ پیدا ہوئی ہیں اس وقت ہی پاکستان بنا تھا, اور 1971 میں جب یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں مڈل ایج میں تو اس میں یوتھ میں ہی تھی, تب سے بنگلہ دیش بن گیا, اور بنگلہ دیش کا پہلا لیڈر مجیب الرحمان تھا. اس وجہ سے ان کو اسی یوتھ میں سے فیم ملنا شروع ہو گئی. آ گیا 9واں گھر, لائک عمران خان. 9ویں کا لارڈ اٹھ کر پھر 5ویں میں چلا گیا, اور 5ویں کا لارڈ پھر پہلے میں آ گیا. سملر پلانیٹری کنڈیشن ہے عمران خان کی اور
شیخ حسینہ کی، کیونکہ 5واں اور 9واں دونوں کے لارڈ ان کو بہت فیور کر رہے ہیں. کلیئر. 11واں گھر ہے ان کا کیپریکارن، جس کا لارڈ کا چھٹے میں آ کر بیٹھ گیا، جو نیگیٹو ہے. تو اس کی وجہ سے میں یہ کہ جو ان کی امیدیں آخری سٹیجز پر تھیں وہ ان کی کبھی پوری نہیں ہونی تھیں. یہاں پر آ کر خالص کو فیم کے اعتبار سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے کمپیریزن میں یہ فرق بنتا ہے کہ ان کی زندگی میں آخری ایج تک ان کی شہرت نہیں رہنی تھی، جو بدنامی میں کنورٹ ہوئی. اور عمران خان کیونکہ ان کا سن ہے لیبرا میں، گو کہ وینس ان کا افلکٹڈ ہے، تو لیکن آخری زندگی کے آخری دن تک کنٹروورشل ہی صحیح لوگ انہیں عزت دیتے رہیں گے ہی، یا لوگ ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. دیٹ واز دا کمپیریزن بٹوین شیخ حسینہ اینڈ عمران خان's کنڈلی. اور یہ دونوں کنڈلیاں بالکل ایک جیسی، اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت آپ کو سملیرٹی ملے گی کہ بھئی پیدا بھی ایک دن ہوئے، پالیٹکس بھی جوائن کی، پبلک اپریسیشن بھی ملی، اور دونوں کے لیے جو اولڈ ایج ہے وہ کرٹیکل ہو گئی. یہ ہمارا انالیسس تھا. اب اس میں آ گیا دوسرا سیکشن، عمران خان کے لیے دسمبر کیسا ہوگا. اب یہ دیکھیں اب عمران خان صاحب کی کنڈلی، سن ان لبرا، سیٹرن ان لبرا، مرکری ان لبرا، وینس ان اسکارپیو، مارس ان سیگیٹیریس، راہو ان ایکویریس، جوپیٹر ریٹروگریڈ ان ٹورس ود مون، کیتو 11ویں گھر میں ان لیو، اور یہ ان کی پلانٹی کنڈیشن ہے. تو یہ بات یاد رہے کہ جب ہم منتھ بائی منتھ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ پلانٹی کنڈیشن بائی برتھ کیسی ہے. تو ان کا جوپیٹر بائی برتھ افلکٹڈ ہے، اور اس وقت اگر ہم مون سے دیکھیں تو مون سے اس وقت 8ویں گھر میں سن ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جو میں نے پچھلی نومبر میں ویڈیو بنائی تھی ان پر کہ نومبر ان کے لیے کیسا ہوگا، تو اس میں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت ہی کوئی کمالی عزت کما لینی ہے اس خاص مہینے میں، اور ان کے لیے بہت اچھی ہوں گی، روحانی طاقتیں ان کو مل گئی ہیں، اب یہ تہس نہس کر دیں گے گورنمنٹ کا اور یہ سارے معاملات. میں نے تب بھی کہا تھا کہ مجھے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کسی اسٹرالوجیکل چارٹ سے زیادہ باتیں ہی لگتی ہیں، اور مجھے یہ بالکل نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقے سے ان کے لیے یہ مہینہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کو راہو کی اسکوائر تھی. تو میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے پرابلم مزید بڑھیں. اگر آپ دیکھیں اس وقت تو نومبر ختم ہونے والا اور دسمبر چلنے شروع ہونے والا ہے، تو 2 رپورٹس آئی ہیں، ایک بی بی بشرا کے متعلق جن کی وجہ سے پھر انگزائٹی ہوئی. 7واں گھر ریفلیکٹڈ ہے مون سے 7واں، تو اس لیے یہ رپورٹ آنی ہی تھی. اور دوسرا یہ کہ کچھ اور جریدے جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان کے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں ان کے ماضی کے متعلق، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. تو یہ اب یہ بات ہے کہ اب آ گیا دسمبر میں پھر 3rd ان کا جو لارڈ ہے جو بائی برتھ افلکٹڈ ہے، تو دسمبر ان کے لیے کرٹیکل ہوگا. انہیں چاہیے کہ کوئی ایسے بیان بالکل نہ دیں جو ان کی وجہ سے یا ان کے لیے اور مصیبت کا باعث بنیں، جو بنیں گے. تو یہ جو 10th ہے یہ ان کے سن سے 3rd اور مون سے 8th، یہ کچھ ایسے بیان یا ایسی پریشانی جن کی وجہ سے اس کی ان کی صحت خراب ہو، ان کا مزید الزام لگے اور چیزیں ان کے خلاف اچھالی جائیں، یہ دسمبر ایسا ہی ہوگا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عمران خان جہاں ہیں وہاں پر بیٹھے رہیں اور آرام سے باتوں کو چلاتے رہیے. ان کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کوئی نیا بیان دے اور وہ ان کے لیے مصیبت بن جائے. اگر ان کے لیے مصیبت بنتا ہے تو ان کے لیے لائف اور بڑی تھریٹننگ اور بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مون سے چونکہ 8واں ہے، مون ہوتا ہے بہنوں کا، بڑی بہن کا، اور وینس بھی ان کا افلکٹڈ ہے، مرکری بھی ان کا افلکٹڈ ہے. تو یہ جو 8واں گھر اس وقت ہے وچ از دسمبر، تو دسمبر بھی ان کی سسٹرز کے لیے، فیملی کی جو خواتین ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. 6th 8th جب بھی 6th 8th جب بھی گھر افلکٹڈ ہوتے ہیں تو امپریزنمنٹ یا لیگل چارجز کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ دسمبر عمران خان صاحب کے لیے بہت کرٹیکل ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ اور زیادہ مشکلات آئیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو دسمبر میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، جو ان کی فیملی، ان خود کے لیے، بیانات کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، ہر طریقے سے لیگل، جوڈیشری، ہر معاملے میں ان کو کرٹیکل انکلوڈنگ میڈیا یہ پرابلمس کریٹ کریں گے. آخری کوشچن 3rd، تحریک چلے گی یا نہیں؟ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرائیڈے کو تحریک شروع کریں گے، اور تحریک جو ہے وہ آہستہ آہستہ
جا کر اسلام آباد میں ختم ہوگی اور اس کے اگینسٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ یہ بات یاد رہے کہ کسی بھی ایک آدمی کی زندگی میں تحریک چلانے کے لیے تھرڈ ہاؤس ہوتا ہے موومنٹ کا، پولیٹیکل موومنٹ کا۔ تھرڈ ہاؤس کا لارڈ افلکٹڈ ہے، تو مجھے یہ تحریک بجائے اس کے کہ چلتے ہوئے نظر آئے، ہاں یہ الٹا نہ کہیں ہو کہ تحریک آپ چلاتے ہوئے بہت سارے بندوں کو امپریزنمنٹ کروا دیں، قانون کی دھجیاں اڑ جائیں، قانون آپ کے اگینسٹ چلا جائے، کوئی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات، چونکہ کلینٹی کنڈیشن دسمبر میں کہ جس کا لارڈ جوپیٹر ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اور اب جوپیٹر کینسر میں ایکزالٹڈ ہے، جس کا پھر وہ دسمبر سے اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ 8واں گھر بنتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں دسمبر جو ہے یہ لیگل پرابلمس کے لیے بہت کرٹیکل ہوگا۔ قطعی طور پر ان سارے معاملات سے بچنا چاہیے جو ان کو اس طرف لے کر جائیں کہ یہ کوئی لیگل موومنٹ کریں اور وہ ان کے گلے پڑ جائے۔ تو پھر ہم بنائیں گے ویڈیو جنوری کیسا ہوگا، لیکن یہ جو میں نے کمپیریزن کیے ہیں ان کو غور سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ جو لوگ ایسٹرالوجی پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت ہی سیکھنے کی اس کے لیے اس میں علامات ہیں، آسپیکٹس ہیں، پلانٹری کنڈیشنز ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ آپ کرٹیسائز کریں اور اس کو اگر آپ اس اینگل پر دیکھیں کہ ہم ایسٹرالوجی سیکھنے کے اعتبار سے کہاں کہاں کون کون سے پوائنٹ ہیں، تو آپ کو یہ بہت شدید فائدہ ہوگا۔ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ویلاگ بناتے ہیں صرف علم دینے کے لیے، اور اس لیے سچی اور ٹرو جینوئن ایسٹرالوجی جاننے، دیکھنے، سیکھنے کے لیے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح خوش رہیں اور ہمیں اپنے کمنٹس بھیجتے رہیں۔ خدا حافظ پاکستان، زندہ باد۔